اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأنجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد السلام علی الدعاة الی اللہ والأدلاء على مرضات اللہ والمستقرین فی امر اللہ والتامین فی محبت اللہ. آج ہماری یہ 16ویں نشست ہے. الحمدللہ گزشتہ ہفتے ہم نے اوصیاء پیغمبر پہ گفتگو کی تھی اور ذریت رسول اللہ پر کافی گفتگو اس ضمن میں ہوئی ہے کہ اوصیاء پیغمبر کون ہیں اور ذریت رسول اللہ کون ہیں. جو گفتگو تاریخ میں اور دیگر مقامات پہ ہوئی ہے انہیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. اب تک ہم نے 3 سلام مکمل کر لیے ہیں. آج یہ 4تھا سلام ہے. السلام علی الدعاة الی اللہ. سلام ہو ان ائمہ پر کہ جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے, اللہ کی طرف بلایا ہے, اور ان کی زندگی کا مقصد اور ہدف یہی تھا. اس سے قبل بھی کچھ باتیں, کچھ معروضات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچائے تھے, کیونکہ اس سے قبل ایک فقرہ آیا تھا وَالدَّعْوَةِ الْحُسْنَى. اس کے ذیل میں گفتگو ہوئی تھی کہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام بہترین جو ہے وہ دعوت دینے والے ہیں. چونکہ دعوت کا وہاں جو معنی تھا اس کا دائرہ ذرا وسیع تھا, یعنی خود اہل بیت علیہم السلام مجسمہ دعوت ہے, اور دعوت کا ایک معنی یہ کیا تھا کہ اہل بیت علیہم السلام اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. ایک معنی یہ کیا تھا کہ اہل بیت علیہم السلام مخلوق خدا کے لیے بہترین دعا کرنے والے ہیں. یہ 3 معنی وہاں عرض کیا تھا. آج یہاں پہ یہ دعات جو ہے یہ خاص ہے دعوت دینے والے, کیونکہ وہاں پہ دعوت کا 3 معنی کیا تھا. یہاں دعات جو ہے یہ داعی کی جمع ہے, یعنی دعوت دینے والے. جیسے ہدات, ہدات جمع ہے ہادی کی, الہدات المہدیین پڑھتے ہیں ہم, تو ہدات جو ہے وہ ہادی کی جمع ہے,
ہدایت کرنے والے، ہدات کے معنی ہے. یا جیسے قضات، قضات قاضی کی جمع ہے، فیصلہ کرنے والے، جج جو قاضی ہوتے ہیں، قاضی کی جمع قضات ہے. تو اسی کے وزن پہ دعات ہے. یہ داعی کی جو ہے یہ جمع ہے. یہ ذرا سا لغت چونکہ بہت ساری باتیں اس پہ موقوف ہوتی ہے، اس لیے سب میں عرض کر دیتا ہوں. تو اہل بیت علیہ السلام اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. چونکہ ائمہ ہدی علیہ السلام انبیاء کے وارث ہیں، اور وراثت میں یہ چیز بھی منتقل ہوئی ہے کہ جیسے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے، وہ وراثت میں یہ دعوت اللہ کی طرف جو دے رہے ہیں ان کو ملی ہے. یہ وراثت ان تک آئی ہے. انبیاء کے وارث ہیں ائمہ ہدی علیہ السلام. اور انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد بھی یہ تھا، یعنی مقصد بعثت میں جو ہے یہ چیز بتائی گئی ہے. چنانچہ سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 36 اس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. پروردگار یہ فرما رہا ہے ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، کسی امت کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا، کسی امت کو بغیر داعی اللہ کے نہیں چھوڑا. ہر قوم پر اللہ کی حجت تمام ہے، ہر قریے میں، ہر علاقے میں، ہر مقام پر، ہر جگہ جو ہے حجت خدا موجود رہی ہے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیا ہے. لوگ نہیں تھے لیکن حجت خدا تھی، لوگ نہیں رہیں گے لیکن حجت خدا رہے گی. الحجت قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق. حجت خدا خلق یعنی مخلوق سے پہلے بھی ہے، مخلوق کے ساتھ بھی ہے، اور مخلوق کے بعد بھی رہے. کوئی خود یہ حجت قائم نہیں کر سکتا کہ ہم تک حجت نہیں پہنچی ہے، اس لیے لوگ نہیں تھے، حجت خدا تھی. لہذا یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے پرہیز کرو، بچو. طاغوت کون ہے؟ جو اللہ کے مقابل آ جائے اسے طاغوت کہتے ہیں. اللہ کے مقابل میں جس کی پرستش ہونے لگے، عبادت ہونے لگے، وہ طاغوت ہے. جیسے فرعون یہ طاغوت تھا، نمرود طاغوت، جو اپنے کو اللہ کی جگہ پر سمجھے، جو کہ وہ اللہ ہے، جو اس کے مقام پر آ کر یہ کہے کہ مجھے خدا مانو، میری عبادت کرو، تو وہ طاغوت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی جگہ پر یہ کوئی اعلان کر دے کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، اب چاہے وہ شیطان ہو، چاہے جن میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، وہ طاغوت ہے. یہ مختصر معنی ہے طاغوت کا. تو انبیاء کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف بلائیں اور طاغوت سے لوگوں کو محفوظ رکھیں. انہوں نے آ کے راستہ بتا دیا کہ یہ راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، یہ طاغوت کی طرف جاتا ہے. اور فرما رہے ہیں تو انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی تھا، اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے. ائمہ ہدی علیہ السلام چونکہ ان کے وارث ہیں، لہذا یہ بھی ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں اور طاغوت سے بچائیں. لہذا یہ انبیاء کی زندگی کا مقصد ہے.
اور خود ائمہ ہدی علیہم السلام کے لیے حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ وہ داعی الی اللہ ہے. خود اس آیت سے بھی مقصد واضح ہے اور مستقیماً خود حدیثیں موجود ہے ائمہ ہدی علیہم السلام کے لیے کہ یہ داعی الی اللہ ہے. چنانچہ یہ روایت اصول کافی میں ہے کتاب الحجت میں. آپ وہاں ملاحظہ فرمائیں کہ امام کے لیے یہ جملہ ارشاد ہوا ہے کہ الداعی، امام کون ہوتا ہے؟ امام کی تعریف کی گئی ہے. تعریف امام کون ہوتا ہے؟ تو وہاں کتاب الحجت میں اصول کافی میں موجود ہے کہ امام کون ہوتا؟ الداعی الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے. بہترین تعریف ہے اللہ کی طرف. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات سے واضح ہو رہا ہے کہ امام کا اللہ سے بڑا گہرا رابطہ ہے، لہذا یہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. وَالذَّابُ عَنْ حَرَمِ اللَّهِ، اور امام کون ہوتا ہے؟ جو حرم الہی سے دفاع کرتا ہے. حرم الہی سے جو دفاع کرتا ہے اسے امام کہتے ہیں. چنانچہ سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قیام فرمایا ہے تو مکے سے نکل گئے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ حاجی جو ہے وہ اسلحے لے کر آئے تھے کہ سرکار سید الشہداء کو حرم الہی میں شہید کر دیں. امام وہاں سے تشریف لے گئے. امام وہ ہوتا ہے جو حرم الہی کی حفاظت کرتا ہے. امام نہیں چاہتے کہ حرم الہی کی یہ زمین جو ہے میرے خون سے رنگین ہو، لہذا امام نے ہجرت فرمائی. تو امام وہ ہوتا ہے جو حرم الہی سے ہے. اور یہ فقرہ بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کر دوں. زیارت آل یاسین میں جسے ہم پڑھتے ہیں، اور عرض بھی کیا کہ میرے استاد العلام حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی نے تاکید بھی فرمائی ہے کہ زمانے غیبت میں اس زیارت کو زیادہ سے زیادہ جو ہے تلاوت فرمائیں. اس میں یہ فقرہ ہے: السلام علیک یا داعی اللہ، آپ پر سلام ہو اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے. اس زیارت آل یاسین میں یہ فقرہ موجود ہے. لہذا ائمہ خدا نے لوگوں کو دعوت دی ہے اللہ کی طرف. اور دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ مجھ جیسے مولویوں کو جو ہے ضروری نہیں ہے کہ انسان الگ سے کہیں درس اخلاق حاصل کرے. جب معصومین علیہ السلام کے کلمات مبارک کو پڑھے تو وہیں سے ہر چیز کو اخذ کر لے. غور فرما رہے ہیں؟ جس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا میں جب انسان ملوث ہو جاتا ہے اور جب انسان جو ہے معصیت الہی کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ جو ہے اس سے عبادت کی لذت کو سلب کر لیتا ہے اور انسان سمجھ نہیں پاتا ہے. لہذا اولیاء الہی کا ایک خاصہ یہ رہا ہے کہ وہ بہت خاموش رہتے ہیں، زیادہ بولتے نہیں. اولیاء الہی یعنی بیجا گفتگو نہیں کرتے، خاموش رہنے کا. وَإِلَّا جہاں حق سے دفاع کا مسئلہ ہے وہاں اولیاء الہی اپنے خطبے کی تلوار لے کر سامنے آ جاتے ہیں. اور یہ زمانہ چل رہا ہے خطبہ فدکیہ. آپ پڑھیے ذوالفقار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے خطبہ فدکیہ. خاندان عصمت و طہارت میں لوگ اپنے بچوں کو خطبہ فدکیہ یاد دلاتے تھے، حفظ کراتے تھے. اس لیے کہ دشمنوں نے چاہا کہ یہ جو سند ہے، یہ دستاویز جو ہے خطبہ فدکیہ فدک کے لیے اور خلافت امیر المومنین کے لیے، اسے محو کر دیا جائے. لیکن اللہ نے معصومین علیہ السلام کی حکمت عملی کہ انہوں نے سینہ بسینہ اسے نقل کرتے ہوئے اس زمانے تک پہنچا دیا ہے خطبہ فدکیہ کو. آج مجھے افسوس ہے کہ یہ جو ایام
عزائے فاطمیہ چل رہے ہوتے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ اور ان کے خطبات کو بیان کرنا چاہیے، لیکن ایام عزائے فاطمیہ ہے، موضوع کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ درسگاہ ہے، ہماری درسگاہ کا مطلب کیا ہے؟ جو زمانہ ہو، جو وقت ہو، ویسے ہی گفتگو ہو، مقتضائے حال کے مطابق ہو گفتگو۔ لہٰذا یہ خطبہ فدکیہ کو ہم خود پڑھیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ خطبہ فدکیہ کیا ہے، اور بتائیں قاتلین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کون ہے، اپنے بچوں کو بتائیں، یہ ذمہ داری ہے۔ وإلا اگر یہ ہمارے بچوں کو پتہ نہ چل سکا تو محشر میں یہ چہرہ جناب زہرا کو نہیں دکھا سکتے، یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے استاد العلامہ آیت اللہ وحید خراسانی انہوں نے یہ فرمایا، بتائیں اپنے بچوں کو قاتلین حضرت زہرا کے نام، یہ ذمہ داری ہے۔ بہرحال اب یہ دعوت کیسے دینا ہے؟ حکمت کے ذریعے سے، جذبات میں نہیں۔ ہم کہیں کہیں بہت منفعل ہو جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، ہماری باتیں جب نہیں سنی جاتی۔ جائیے، میں حدیثیں بھیج رہا ہوں، نہیں معلوم ابھی اس حدیث مبارک کو میں نے بھیجا یا نہیں، کہ ایک خاتون ضعیفہ تھی، اپنی بیٹی کو بھیجتی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں۔ ضمناً یہ عرض کر دے رہا ہوں بات تاکہ یہ اندازہ ہو کہ معصومین علیہم السلام نے کیسے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے، حکمت کیا ہونا چاہیے، کیسے دعوت دینا چاہیے، طریقہ کار بھی آنا چاہیے۔ یہ خاتون ہے، وہ اپنی بچی کو بھیجتی ہے شہزادی کے پاس اور کہتی ہے جاؤ، نماز کے کچھ احکام تھے ان کے حوالے کیا اور کہا جاؤ شہزادی سے پوچھو۔ وہ بچی آتی ہے اور آن کر شہزادی سے سوال کیا، متعدد سوالات کیے ہیں۔ اس کے بعد جب اس نے سوچا کہ میں نے متعدد سوالات کر لیے ہیں تو اب کہیں شہزادی کو زحمت نہ ہو رہی ہو جواب دینے میں، اس لیے کہ کافی وقت ہو چکا ہے، اور میں متعدد ہوتا ہے انسان کسی کے پاس گیا اور متعدد جب سوالات کرتا ہے تو یہ احساس کرنے لگتا ہے کہ ممکن ہے خستگی آ گئی ہو، اور تو کہا کہ شہزادی اب کافی وقت آپ کا گرا بہا لیا اور آپ ممکن ہے خستہ ہو گئی ہوں، لہذا اجازت دیجیے، اور میں آپ کو مزید اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتی۔ تو جانتے ہیں شہزادی نے کیا کہا؟ بس اتنا اشارہ کر رہا ہوں، حدیث طولانی ہے، سالی جو چاہے پوچھ لو، یعنی کوئی خستگی کا احساس مجھے نہیں ہے۔ مجھ جیسے مولوی سے ایک مسئلے کو اگر 2-3 دفعہ پوچھ لیا جب نہیں معلوم، اس خاتون نے اسی مسئلے کو بار بار پوچھا، یہ ذکر نہیں ہے، یا متعدد سوالات ہیں۔ ممکن ہے ایک ہی مسئلے کو ہوتا ہے، کبھی ہم بھول جاتے ہیں تو متعدد دفعہ، لیکن اگر مجھ جیسے انسان سے پوچھ لیا جائے تو کیا عالم ہوگا؟ یہاں سے اخلاق انسان سیکھے۔ شہزادی نے کہا جو چاہے پوچھو، کوئی خستگی نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں کسی موقع پہ اس کو بھی حدیثیں میں ارسال کر رہا ہوں، تقریباً روزانہ 1-2 حدیث جو ہے وہ میں بھیج رہا ہوں، حدیثیں تقریباً 10-15 دنوں سے میں سمجھتا ہوں بھیج رہا ہوں، اور سب حدیثیں شہزادی سے متعلق ہیں، اس لیے کہ ایام عزائے فاطمیہ میں نے یہ طے کیا ہے کہ شہزادی سے متعلق جو ہے وہ حدیثوں کو ارسال کروں۔ انشاءاللہ اس حدیث کو میں بھیجوں گا، تفصیلی ہے، بہرحال یہ بات رہ نہ جائے۔ تو اب دیکھیے شہزادی کی حکمت، مسکراہٹ ہے، جو چاہو پوچھ لو، اللہ کی طرف دعوت دے رہی، یہ صلہ جو ملنے والا ہے یہ اللہ کے یہاں سے ملنے والا ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ اور قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ کیسے لوگوں کو بلائیں، اللہ کی طرف دعوت کیسے دیں، یہ طریقہ بھی سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ
وجادلہم باللتی ہی احسن، لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کے سبیل کی طرف حکمت کے ذریعے سے۔ اس سے قبل کے مجلس میں نے عرض کیا حکمت کسے کہتے ہیں؟ والموعظۃ الحسنہ، بہترین موعظے کے ذریعے سے ایسی بات کرے کہ ایک درد سا محسوس ہو کہ یہ ہمارا بڑا ہمدرد ہے، اس طریقے سے گفتگو کریں، موعظہ حسنہ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور سامنے والے سے بہترین طریقے سے گفتگو کریں، بے ادبی سے نہیں، احترام کے قائل ہوں۔ یہ قرآن نے بتایا ہے، یہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ ائمہ خدا علیہ السلام نے جو اللہ کے سبیل کی طرف اور اللہ کی طرف دعوت دیا ہے، قرآن مجید کو اپنے وجود میں مجسم کر دیا ہے۔ یہ اس طریقے سے ائمہ خدا علیہ السلام دعوت دیتے تھے، اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ذریعے سے، موعظہ حسنہ کے ذریعے سے، اور بہترین گفتگو فرماتے تھے لوگوں سے۔ یہ اب بتائیے، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے کا مسئلہ بھی حل ہے، اور ایک اخلاق کیسا ہونا چاہیے جب احکام الہی کو بیان کیا جائے، وہ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ یہ ہے۔ اس کے بعد کا فکرہ ہے وَالْأَدِلَّاءِ عَلَى مَرَضَاتِ اللَّهِ، ائمہ خدا علیہ السلام لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں اللہ کے مرضی کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف، اس کے خوشنودی کی طرف، کہ اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں اہل بیت علیہ السلام نے اس زمانے میں بیان فرما دی ہیں۔ جو سامنے ہوتے تھے ان کو بھی بتایا، اور بعد کی نسلوں کے لیے سب کچھ بیان کیا، اور ہمارے علماء نے سب کچھ جمع کر کے ہم تک پہنچا۔ یہ اس طریقے سے جو ہے، اب وہ تعلیمات آل محمد علیہ السلام میں رضائے پروردگار ہے کہ اطاعت پروردگار کرو تاکہ اس کے رضا کی طرف پہنچو۔ یہ سب کچھ ان کے کلمات میں موجود ہے۔ ادلہ جمع ہے دلیل کی، ادلہ دلیل کی جمع، دلیل کے معنی رہنمائی کرنا، جیسے اعزاء عزیز کی جمع ہے، تو یہ ادلہ بروزن اعزاء ہے۔ تو تعلیمات آل محمد علیہ السلام کے ذریعے انسان مرضی معبود تک پہنچتا ہے، اللہ کی خوشنودی کی طرف پہنچتا ہے۔ لہذا اس میں یہ ارشاد ہوا وَالْأَدِلَّاءِ عَلَى مَرَضَاتِ اللَّهِ، سلام ہو ائمہ پر جو رہنمائی فرماتے ہیں اللہ کے مرضی کی طرف، اللہ کے رضا کی طرف، اللہ کے خوشنودی کی طرف جو ہے رہنمائی فرماتے ہیں۔ مرضات بھی جمع ہے مرضی کی، یہ مرضات کو مصدر میمی کہتے ہیں، مصدر ہے، مصدر کا اس مصدر کو کہتے ہیں مصدر میمی، ابتدا میں میم ہو جس مصدر پر اس کو جو ہے وہ ادبیات میں مصدر میمی کہتے ہیں۔ تو یہ مرضی پروردگار تک پہنچاتے ہیں۔ اور جانتے ہیں مرضی کیا ہے؟ اگر اللہ کی مرضی کسی کے شامل حال ہو جائے، یہ آل محمد نے کیوں اللہ کے مرضی تک پہنچایا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا جو ہے اکبر ہے، بہت بڑی ہے۔ اگر کسی کو رضائے پروردگار مل گئی تو یہ عظیم کامیابی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر کیوں کہا؟ جنت جو نہریں بہ رہی ہے جنت میں، حوران اور جو غلمان سب کچھ ہیں، حوریں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ کم ہے یہ، اور اللہ کی مرضی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ لہذا جو کام کریں جنت کے لیے نہ کریں۔ یہ تعلیمات آل محمد میں ہمیں یہی ملا ہے کہ اللہ کی مرضی کے لیے کریں، رضائے پروردگار کے لیے کریں، اس کی خوشنودی کے لیے کریں۔ جب اس کی مرضی مل گئی تو سب کچھ خود بخود مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ایک چیز کو طلب کیا، جنت کے لیے کام کیا، تو صرف جنت مل جائے گی، اور اگر اللہ کی مرضی کے لیے کیا تو سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ اس لیے ائمہ خدا علیہ السلام نے اللہ کے مرضی کی، تو رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔
اچھا یہ رضا حاصل کیسے ہوتی ہے؟ ایک ایک چیز پہ توجہ کیجیے. اللہ کی رضا ملتی کیسے ہے؟ اللہ کی رضا معصوم فرماتے ہیں رضا اللہ سبحانہ مقرون بالطاعہ. اللہ کی رضا جو ہے اطاعت سے ملی ہوئی ہے. آپ نے اطاعت کیا اللہ کی رضا ملی. غور فرما رہے ہیں؟ ملی ہوئی ہے. مقرون کہتے ہیں ملی ہونا، الگ نہیں ہے. جیسے آپ نے اطاعت کی اللہ کی مرضی آپ کے فوراً جو ہے شامل حال ہو گئی. یوں یہ جو دو انگلیاں ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں مقرون، یہ ملی ہوئی ہے. تو اطاعت اور رضا جو ہے یوں مقرون ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں. اطاعت کیا اللہ کی رضا مل گئی. یہ روایت جو ہے وہ غرر الحکم میں موجود ہے. غرر الحکم ایک کتاب ہے مولائے کائنات کی، اس میں حدیثیں موجود ہے، اس کا جو ہے مطالعہ فرمائیں. تو بہرحال اہل بیت علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے اطاعت کی طرف دعوت دیا ہے اپنی تعلیمات میں، اور اطاعت کے ذریعے سے اللہ کی رضا تک پہنچایا ہے لوگوں کو. خدا کی قسم اس زمانے میں جو احادیث آج کے 1400 سال پہلے بیان ہوئی ہیں، جو مخاطب تھے اس زمانے میں، ایسا نہیں کہ صرف وہی مخاطب تھے. ہم موجود نہیں تھے، غائب تھے، لیکن خطاب ہم سے بھی ہے. اگر ہم چاہیں، معصومین نے کہا نا اللہ کی اطاعت کریں تاکہ رضا آپ کو مل جائے، سب کچھ بیان کر دیا ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کیسے حاصل کریں؟ اطاعت پروردگار کریں ہر چیز میں. دیکھیے اللہ کی رضا شامل حال ہوتی ہے نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے بڑی حقیر نظر آئے گی جب اللہ کی رضا مل جائے گی، بہت چھوٹی نظر آئے گی. کیوں؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضا بہت بڑی. یہ دنیا خطبہ متقین ہے نہج البلاغہ میں، جسے خطبہ حمام بھی کہتے ہیں. اس کا مطالعہ فرمائیے، دیکھیے اہل تقوی، اہل اطاعت، ان کی جو صفات کو بیان کیا ہے مولا نے، وجد میں آ جائے انسان پڑھے. بخدا پڑھیں نہج البلاغہ، خطبہ حمام اسے خطبہ متقین بھی کہتے ہیں. مولا کے مشہور صحابی ہر وقت مولا کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے، جناب عمار یاسر. جانتے ہیں عمار یاسر کی شہادت کے بعد مولا کائنات کے جب قلب میں درد پیدا ہوتا تھا تو یہ آواز دیتے تھے اینا عمار، اینا عمار. عمار کہاں ہو؟ ایسے صحابی تھے. بڑی غربت کا زمانہ تھا جب ایسے صحابی چلے گئے. اینا ذو الشہادتین، نہج البلاغہ میں یہ فقرات موجود ہیں. کہاں ہے ذو الشہادتین؟ اینا ابن التیہان، کہاں ہے ابن تیہان؟ یہ چند شخصیتوں کو امیر المومنین نے یاد فرمایا ہے. جب انسان احساس تنہائی کرتا ہے تو یاد کرتا ہے کہ کہاں ہے. عمار کو ان میں یاد کیا ہے. بہت بڑی شخصیت تھی جناب عمار نے. جانتے ہیں اب دیکھیں کیسے رضائے پروردگار کے حوالے سے بارگاہ رب العزت میں خطاب کر کے اللہ کو کیا فرما رہے ہیں، یہ آپ غور فرمائیے. جناب عمار یاسر جنگ صفین میں دشمن کے مقابل میں قدم رکھتے ہیں، اور جانتے ہیں کیا آواز دیتے ہیں؟ پروردگار کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ سفینۃ البحار کتاب ہے شیخ عباس قمی کی، اس میں یہ جملات موجود ہیں جناب عمار یاسر کے. سفینۃ البحار جلد 1 صفحہ 524. اس میں فرماتے ہیں اللہم انک تعلم. یہ جناب عمار یاسر کے فقرات سمجھیے کہ یہ صحابی کیسے تھے، اور یہ نہ سمجھیے کہ انسان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیتیں رکھی ہیں. ان کلمات کے ذریعے سے انسان ان لوگوں تک اپنے کو پہنچا سکتا ہے. کہتے ہیں اللہم انک تعلم انی لو اعلم ان رضاک فی ان اقذف بنفسی فی ھذا البحر لفعلت. اے میرے اللہ تو جانتا ہے، جنگ صفین میں قدم رکھتے ہوئے پروردگار تو جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ انی لو عالم، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے
کہ تیری رضا جو ہے اس میں ہے کہ میں اپنے کو اس سمندر میں ڈال دوں تو یقیناً میں اپنے کو اس سمندر میں ڈال دوں گا۔ پروردگار تو جانتا ہے کہ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ تیری رضا اس میں ہے کہ میں اپنے کو اس سمندر میں ڈال دوں تو میں ایسا کر گزروں گا، اس لیے کہ مجھے تیری رضا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا فقرہ اللہ اکبر، غور فرمائیے۔ دوسرا فقرہ کہتے ہیں اللہم انکا تعلم ان لو عالم، پروردگار تو جانتا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے انا رضا کا فی ان اضع ذبۃ سیفی فی بطنی ثم انحنی علی حتی یخرج من ظہری لفعلت، پروردگار تو جانتا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تیری رضا اس چیز میں ہے کہ میں یہ اپنی تلوار اپنے شکم میں یوں ڈال دوں اور ڈال کے زمین پر یوں رکھ کر اور اس پر جو ہے جھک جاؤں پورے وجود کے ساتھ کہ یہ تلوار جو ہے میری پشت سے نکل جائے تو میں یہ کر گزروں گا، اس لیے کہ مجھے تیری رضا چاہیے۔ اور فرما رہے ہیں یہ اصحاب کرام جن کا ہم احترام کرتے ہیں، ایسے ایسے جملات کی اللہ کی رضا چاہیے، چاہے یہ گزرنا پڑے اس بات سے کہ میں اپنے کو سمندر میں ڈال دوں یا اپنی تلوار جو ہے اپنے جسم میں اتار کر اور اپنے پشت سے نکال دوں، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تیری رضا اس میں ہے تو میں یہ بھی کر گزروں گا۔ یہ ہیں اصحاب ائمہ، اور ائمہ کے یہ رضا اللہ کی چاہتے ہیں۔ اصحاب ائمہ معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے، لیکن معصومین علیہ السلام اللہ کی رضا کا سودا کر لیتے ہیں۔ ائمہ خدا کو پہچانیے، مشہور وہ آیہ مبارکہ جو بار بار آپ پڑھتے رہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے عوض، اللہ کی مرضی کو لے لیتے ہیں اور اپنے نفس کو دے دیتے ہیں۔ تو اصحاب وہ ہیں، چاہنے والے وہ ہیں جو رضا چاہتے ہیں، اور معصوم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے رضا کا سودا کرتا ہے کہ میرا نفس لے لے، مرضی دے دے، ادھر سے نفس گیا اس نے ان کو مرضی دے دیا۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید معتزلی عالم اہل سنت لکھتا ہے کہ یہ آیے مبارکہ کے ذیل میں جو یہ لکھا گیا ہے کہ آیے مبارکہ وصی مصطفیٰ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، یہ روایت تواتر تک پہنچی ہے۔ یہ روایت تواتر تک پہنچی ہے، یعنی خبر واحد نہیں، خبر متواتر ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسے جمع کیا ہے، بہت سے لوگوں نے اس کے سلسلے میں خبر دی ہے، یہ خبر متواتر ہے۔ خبر متواتر کے حوالے سے لکھتے ہوئے ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے اس حدیث مبارک کو لکھا ہے، حدیث لیلۃ المبیت جسے کہا جاتا ہے، شب ہجرت، جو بستر پیغمبر پہ مولائے متقیان سوئے، کہ سوائے کافر کے اور دیوانے کو کوئی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ غور فرما رہے ہیں، بہت اہم چیز ہے۔ عالم اہل سنت ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے، سب کی طرف سے حکایت کر دیا کہ یہ تواتر تک یہ خبر پہنچی ہے کہ بستر پیغمبر پر مولائے متقیان سو گئے اور سوائے کافر اور دیوانے کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ شرح ابن ابی الحدید معتزلی نہج البلاغہ کے حوالے سے بڑی اچھی جو ہے شرح مانی گئی ہے، جلد نمبر 13 صفحہ 262 میں یہ روایت موجود ہے۔ تو ایک طرف مولائے متقیان نے اللہ سے سودا کر لیا کہ اپنا نفس دے دیا اور اس کی مرضی حاصل کر لی، تو یہاں پہ دیکھا اب ایام فاطمیہ چل رہے ہیں،
سب نے اس حدیث مبارک کو متفق بین الفریقین ہے کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کے حق میں یہ ارشاد فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا، اللہ غضب فاطمہ سے غضبناک ہوتا ہے اور اس کی رضا سے راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رضا جو ہے علی کے پاس ہے اور شہزادی کے پاس ہے۔ اگر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں تو ان کو دیکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ راضی ہے۔ اس لیے کہ رضا بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ رضا کا اندازہ وہاں سے ہوتا ہے جہاں پہ جسم ہو، اللہ کے پاس جسم نہیں ہے، اس لیے غضب اور رضا جو ہے یہ جسم کے تابع ہے، اور اللہ جو ہے جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، لہذا اس کے یہاں نہ خوشی پتہ چل سکتی ہے نہ غضب۔ اگر اس کے غضب کو دیکھنا ہے تو شہزادی کو دیکھ لو کس سے غضبناک ہے، بس اللہ غضبناک ہے۔ اب آپ وکالت نہ کیجیے گا کہ اللہ راضی ہے۔ بخاری شریف میں بخاری نے روایت نقل کیا ہے کہ شہزادی اس دنیا سے قسم خدا کی کر کسی کو پوری دنیا میں لائیو جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے میں پیغام دے رہا ہوں کسی بھی میرے اہل سنت بھائی کو اگر یہ روایت چاہیے تو نصف شب کو مجھے آ کے جھجھوڑ کے جو ہے روایت لے سکتا ہے، اور بخاری کا حوالہ میں ایسے بتاؤں گا کہ نصف شب کے بخاری اٹھانے کے بعد ڈائریکٹ اسی روایت تک پہنچے گا کہ شہزادی جو ہے دنیا سے گئی ہے حتی توفیت، ان سے فہجرت ہو۔ یہ بخاری کی عبارت ہے کہ شہزادی ان سے ناراض گئی ہیں، جس نے فدق واپس نہیں کیا فہجرت ہو، چھوڑ دیا کلام کرنا حتی توفیت، یہاں تک کہ شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حتی کہتے ہیں انتہائی غائب ہو۔ میں نے کسی موقع پہ دو روایتوں کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیا تھا، اور اب بھی میں اس کے واسطے سے یہ پیغام دے رہا ہوں پوری دنیا کے مسلمان بھائیوں کو، ابھی وقت ہے اسلام سمجھو، ابھی وقت ہے، پہچانو کہ اللہ کی رضا کہاں ہے، پہچانو اللہ کی رضا کہاں سے ملے گی، پہچانو اللہ کی طرف دعوت دینے والے کون ہیں، کون اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ یہ ساری روایتیں موجود ہیں۔ یہ جناب عمار نے کہا کہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، اور ائمہ ہدی وہ ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی رضا ہے، تو اس میں یہ فقرہ موجود ہے۔ اس کے بعد تیسرا فقرہ والمستقرین فی امر اللہ، یہ اللہ کے امر میں ثابت قدم ہے۔ ایک ایک فقرے پہ دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ زیارت جامع کبیرہ بہت عظیم زیارت ہے، امام شناسی، ولایت شناسی کا درس یہاں ہے۔ وہ امامت، وہ ولایت جس سے شہزادی نے اتفاق کیا ہے، راہ ولایت کی پہلی شہیدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بعض شیعہ ملا جو اہل محمد کے دسترخوان پہ بیٹھ کر ان کے نمک سے بغاوت کرتے ہیں، ان کے قاتلوں کو چھپاتے ہیں، کیا منہ دکھائیں گے شہزادی کو؟ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں کے میں کلپ دیکھ رہا ہوں، ہمارے درمیان ہے جو وکالت ان کی کرتے ہیں۔ مر جاؤں گا خدا کی قسم لیکن وکالت غیروں کی نہیں کروں گا، میں آل محمد کے حق کی وکالت کروں گا، ان کے حق سے زندگی بھر دفاع کروں گا، چاہے بھوک سے مر جانا پڑے۔ اس طریقے سے انسان بنے۔ لوگ ڈرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، آج روایتیں ڈال دوں گے بخاری شریف کی میں ڈال دیتا ہوں، میں نہیں دیکھوں گا کیا ہوگا، میں نہیں دیکھتا ہوں کہ آخر مجھے کوئی زندان سے چھڑانے آئے گا بھی یا نہیں، اس لیے کہ اگر اس کی رضا وہی کرنے میں ہے تو وہی کروں گا۔ ہم اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، یہ امر الہی میں ثابت قدم ہے۔ ائمہ ہدی علیہ السلام اس کی متعدد تفسیریں کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہاں پہ فی امر اللہ والمستقرین، مستقرین یہ جو ہے جمع ہے مستقر کی، مستقر کے معنی ایک جگہ پہ رہنے والا،
منتقل نہ ہونے والا، مستقر، ایک جگہ پہ ثابت رہنے والا، ایسا ثابت جو منتقل نہ ہو. یہ بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں. ایسا ثابت، کیونکہ بعض جگہ ثبات ہوتے ہیں لیکن انسان کبھی ادھر ادھر بھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں ثابت قدم تو ہے، لیکن یہاں پر جو مستقر کا یہ لفظ استعمال کیا ہے معصوم نے، اللہ اکبر، فصاحت و بلاغت پہ غور کیجئے کہ امام نے اس زیارت کے فقرے میں کیا فرمایا ہے. میں جب پڑھتا ہوں، واقعی مطالعہ کرتا ہوں، ایک وجد جیسی کیفیت طاری ہوتی ہے. جانتے ہیں کئی کئی گھنٹے میں اس پہ صرف کرتا ہوں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام اس وقت پوری دنیا تک پہنچے اور آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے کچھ نہیں سوائے رضائے پروردگار. دنیا نہیں چاہیے، مال و زر نہیں چاہیے، صرف اور صرف خوشنودی خدا. اس لیے کہ ان چیزوں کا سودا چھوٹی چیزوں سے نہیں ہو سکتا ہے، رضائے پروردگار سے ہوگا. بہرحال تو یہ مستقر، اس کی جمع ہے مستقرین، امر الہی میں یہ ثابت قدم ہے. شارحین نے کہا ہے کہ امر نہیں کے مقابل میں ہے، امر و نہیں کہتے ہیں نا، نہیں کے مقابل میں امر ہے. جتنے امور پروردگار امر پروردگار ہے، معصومین امر پروردگار میں ثابت قدم ہے اور لوگوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں. اور فرما رہے ہیں یعنی جو امر الہی ہے، جو اللہ نے کچھ حکم دیا، چنانچہ آپ دیکھیے پیغمبر کے حوالے سے یہ قرآن میں آیت ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے رسول کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے. یہ کب آئے گی؟ یہ ہمیں سکھایا ہے. رسول تم کہہ رہے ہیں اپنے وجود کو الہی وجود بنائیں، اپنے کردار کو رنگ الہی دینے کی کوشش کرو. یہ دنیا کچھ نہیں دینے والی ہے، تعریفیں کسی کے کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ایک ایک عمل، اگر میں یہ خدا کی قسم آ رہا ہوں، اگر اس میں اخلاص شامل حال نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف اخلاص کی بنیاد پر آؤ اور اسے پیغام دنیا والوں تک پہنچاؤ. تعلیمات آل محمد کو اپنوں تک، غیروں تک، ہر جگہ پہنچا دو. آج کا یہ زمانہ ہے، ہر جگہ افریقہ کے جنگلوں میں آج علوم آل محمد پہنچ چکا ہے، اور اس طریقے سے پہنچ چکا دنیا کی پوری طاقت یہ چاہ رہی ہے کہ علوم آل محمد نہ پہنچے. لیکن ایک در کا ادنا سا خادم شیخ زکزکی نے کروڑوں کو جو ہے شیعہ علی بن ابی طالب بنا دیا ہے. یہ والمستقرین فی امر اللہ، یہ امر الہی کے سامنے جو ہے ثابت ہے. میں نے عرض کیا مستقر ایسا ثابت جو منتقل نہ ہو. اور میں یہ کہاں سے لا رہا ہوں؟ آئیے میں قرآن مجید سے دلیل دے رہا ہوں اس معنی کے لیے کہ ایسا ثابت جہاں سے کوئی منتقل نہ ہو سکے. اب دیکھیے، آخرت کا ایک نام ہے دار القرار. دار القرار، قرار اسی سے بنا ہے، مستقر سے، اسی سے دیا گیا ہے. سب وہی مادے اور اسی سے سب جو ہے ایک دوسرے سے اخذ کیے گئے ہیں. قرآن مجید میں پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار. اے میری قوم، دنیا کی زندگی بس چند روزہ فائدے کے لیے ہے. میں نے عرض کیا نا کہ اگر ایک آیت، ایک حدیث مبارک کا مطالعہ انسان کرے تو ایک جنبے سے نہ کرے، جتنے مطالب اخذ ہو سکتے ہیں سارے مطالب کو اخذ کرے. غور فرما رہے ہیں؟ اے میری قوم، یہ دنیا کے پیچھے نہ جاؤ. اگرچہ میں استدلال لا رہا ہوں لیکن دیکھیں دنیا کے پیچھے نہ جاؤ. یہ چند روز کا فائدہ، یہ سودا بڑا گھاٹے کا ہے. یہ دنیا، اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. اور آخرت جو ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. قرار ہمیشہ، جہاں سے منتقل نہ ہو سکے. دنیا کو دار القرار نہیں کہا گیا، یہ بے قرار کی جگہ ہے. دار القرار وہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے منتقل ہو رہا ہے. اور میں نے عرض کیا مستقر ایسا ثابت جو منتقل نہ ہو سکے. دنیا کو دار القرار نہیں کہا گیا، آخرت دار القرار ہے. آخرت کے بعد کہیں انتقال نہیں ہے.
وہیں رہے گا ہمیشہ کے لیے. غور فرما رہے ہیں؟ اس لیے دارالقرار کہا گیا. اب آئیے دیکھیے والمستقرین فی امر اللہ، ایسے ثابت قدم رہے ہم جیسے معصومین علیہ السلام امر الہی کے ثابت قدم منتقل نہ ہو. امر الہی کے سامنے جو ہے وہ تسلیم رہے، ہر وقت منتقل نہ ہو کبھی. یہ ہے مستقل. ایک معنی یہ کیا ہے شارحین نے. تو یہ جو ہے آیت میں نے پڑھی ہے سورہ غافر آیت نمبر 39. اس آیت کا آپ مطالعہ فرمائیں. ایک دوسرا معنی اور ہے. ایک معنی امر ہے کہ جو اللہ کا امر ہے، حکم ہے، اس کے سامنے یہ تسلیم ہے. ایک معنی. دوسرا معنی یہ کیا ہے کہ امر کو ارادے سے تعبیر کیا ہے. امر کا معنی جو ہے وہ ارادے کے ہیں، یعنی یہ ارادہ پروردگار میں جو ہے یہ ثابت قدم ہے، یعنی اللہ کے ارادے کے سامنے تسلیم ہے. جو اللہ ارادہ کرتا ہے اس سے منتقل نہیں ہوتے، اس کے ارادے جو وہ ارادہ کرتا ہے یہ انجام دیتے ہیں. تو ایک معنی امر کا جو ہے نہیں کے مقابل میں امر ہے، جتنے بھی اللہ کے حکم ہیں اس کے سامنے ثابت قدم ہے، تسلیم ہے اہل بیت. دوسرا معنی شارحین نے یہ کیا ہے کہ اہل بیت عصمت و طہارت ائمہ ہدی علیہم السلام ارادہ پروردگار کے سامنے جو ہے تسلیم ہے. اور بلکہ اس سے بڑھ کے عرض کر دوں کہ ارادہ پروردگار متجلی ہوتا ہے ان کے وجود میں. بڑا جملہ کہہ دیا خدا کی قسم. ارادہ پروردگار متجلی ہوتا ہے ان کے وجود میں. جو وہ ارادہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو یہ ارادہ کرتے ہیں، جب یہ ارادہ کرتے ہیں تو وہ ارادہ کرتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ دلیل ہے، بغیر دلیل کے بات کرنے کے میں عادی نہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اے اہل بیت تم تو چاہتے نہیں مگر وہ جو اللہ کی چاہت ہے وہ ارادہ کرتا ہے. ظہور ارادہ یہاں ہے، متجلی اس کے ارادے کا یہاں ہو رہا ہے. تو دوسرا معنی اللہ کے ہر ارادے کو یہ انجام دینے والے ہیں، یہ مستقر ہیں، ثابت ہیں. اور عرض کیا ایسے ثابت جو منتقل ہونے والے نہیں ہیں. اور اس میں بھی دلیل قرآن سے میں نے پیش کیا، کہیں اور سے نہیں. تو یہ دو معنی جو ہے علماء نے بیان کیے ہیں. اور اس کے لیے بھی اور دلیل اسی آپ زیارت جامع کبیرہ میں جب آگے کے فقرات پڑھیں گے تو ایک مقام پہ یہ فقرہ آئے گا العاملون بارادتہ، العاملون بارادتہ. ائمہ ہدی اللہ کے ارادے پر عمل کرنے والے ہیں. یہ دلیل ہے. اس کے بعد آئیے پھر آپ کو زیارت آل یاسین کی طرف لے کے چلتا ہوں. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ بار بار میں بہت کم لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں، بہت کم شخصیتیں ہیں جس سے میں متاثر ہوتا ہوں. اس لیے کہ میں لباسوں سے متاثر نہیں ہوتا ہوں کسی کے، میں علم سے متاثر ہوتا ہوں. آج ہی ایران سے خبر آئی ہے آیت اللہ العظمیٰ سید محمد صادق روحانی کا انتقال ہوا. بڑی عظیم شخصیت تھی. آیت اللہ خمینی خوئی کے بڑے ایک برجستہ شاگردوں میں سے تھے. آیت اللہ خوئی کے یہ دو بھائی تھے، بڑی عظیم شخصیت تھی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فقہ الصادق، 26 جلدوں میں یہ کتاب ہے. سنیے، یہ بھی ایک مجلس ہے، خدا کی قسم لے کے چلے جائیے. یہ آج ہی ہوگی اور باقی جگہوں پہ دوسرے دن جا سکتے ہیں. یہ سنیے فقہ الصادق، کیونکہ میں نے ایک زمانہ درس خارج میں گزارا ہے اس لیے ساری باتیں عرض کر رہا ہوں. اور فرما رہے ہیں شخصیتیں ہیں خدا کی قسم. فقہ الصادق بہترین کتاب ہے، فقہی اور استدلالی کتاب ہے. میں جب کوئی فقہی مضمون لکھتا تھا نا تو فقہ الصادق کو ضرور اٹھاتا تھا. ان کی جوانی تھی، یہ شاگردیں ہیں آیت اللہ خوئی کی، جوانی میں یہ کتاب لکھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم سنی میں مجتہد ہو گئے تھے. اور میں نے عرض کیا صرف بہت پڑھنے سے جو ہے انسان مجتہد نہیں ہوتا. ویلا ایک بزرگ نے یہ ذرا سا میں دو کمانوں کے درمیان عرض کر دے رہا ہوں، کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہے جو بڑی مفید ہوتی ہے. آیت اللہ صادق روحانی انہوں نے جوانی میں مجتہد ہو گئے. اور یہ کیوں؟ جب عالم محمد سے بڑا گہرا رابطہ ہوتا ہے نا
توسل ہوتا ہے تو علم کے ساتھ ساتھ جب ان کی نظر کرامت ہو جاتی ہے نا تو اس علم میں وزن پیدا ہو جاتا ہے. جملہ یہ سب میں اپنی طرف سے کوئی جذبات نہیں بیان کر رہا ہوں بلکہ یہ حقیقت پہ ساری چیزیں مبنی ہیں. صادق روحانی آیت اللہ خوئی کے شاگرد آیت اللہ بروجردی نے جمانی میں یہ فقہ الصادق لکھی ہے. آیت اللہ صادق روحانی نے اور آیت اللہ بروجردی اس زمانے میں درس دے رہے تھے تو اپنے درس خارج تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پورے کتابوں کے دروج جا کے جہاں لیکچر ہوتے ہیں مجتہدین کے وہاں تک بہت کم ہی لوگ پہنچ پاتے ہیں. اس کے بعد اسی میں بیٹھتے بیٹھتے لوگ مجتہد ہوتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے آیت اللہ بروجردی نے اپنے درس خارج میں فقہ الصادق سے 2 مرتبہ حوالہ دیا ہے. معمولی کتاب نہیں ہے, 2 مرتبہ حوالہ دیا. اور آیت اللہ خوئی نے ان کے زمانے کے ایک بزرگ عالم کے پاس, جب انسان کوئی محنت کرتا ہے اور کوئی چیز بنا لیتا ہے تو اس کو بہت پسند آتی ہے. یہ ہوگا ہر ایک ہے نا, افتخار کرتا ہے کہ بھائی میں نے یہ چیز بنا لی ہے کہ نہیں مولا. یہ جب یہ آیت اللہ خوئی کے شاگرد نے ان کے سامنے یہ کتاب لکھ دی تھی فقہ الصادق, اور لے جا کے جب آیت اللہ خوئی کے سامنے پیش کیا ہے ایسی استدلالی کتاب کہ آیت اللہ خوئی جو ہے افتخار میں یہ کتاب لے کر جاتے ہیں اور اپنے ہم عصر بزرگ عالم دین کو یہ دکھا کے کہتے ہیں میں نے ایسے شاگردوں کی پرورش کیا ہے, ایسے شاگردوں کی پرورش کیا. کسی چیز پہ نہ جائیں خدا کی قسم. لوگ مجھ سے کہتے تھے مولانا چل کے وہی تو کرنا ہے جلدی سے, تم سے چلے. میں نے کہا اس لیے کہ تشنگی ان کا اجازت اشتہار میں نے دیکھا ہے نبی صاحب کو دیا گیا. جی جی ان کے ایک بھائی تھے محمد روحانی, میں قم میں تھا اس وقت ان کا انتقال ہوا تھا. اور آیت اللہ وحید خراسانی بہت چاہتے تھے, بڑا گریہ کیا تھا آیت اللہ وحید خراسانی نے آیت اللہ محمد روحانی کے انتقال پر. ان کے بھائی کا یہ انتقال ہوا ہے. بہرحال بات آگے نہ چلی جائے تو یہ العاملون بے ارادت ہی. دوسرے زیارت آل یاسین, آیت اللہ وحید خراسانی نے بار بار یہ تاکید فرمائی ہے کہ زیارت کو غیبت امام میں پڑھیں, کیونکہ اس میں 2 چیز ہے. اس کا محور میں نے بارہا عرض کیا, چونکہ اسے پڑھنا اس لیے بار بار عرض کر دے رہا ہوں. 2 محور ہیں. ایک امام عصر پر درود و سلام ہے کہ مولا آپ پر سلام ہو, جب آپ رکوع کر رہے ہوں اس وقت سلام ہو, جب آپ سجدے میں ہوں. کیا کیفیت ہے خدا کی قسم. امام وقت سے ایسا گہرا رابطہ رکھو کہ جس حالت میں امام ہو اس حالت میں امام پر سلام ہو. جس وقت آپ قنوت کر رہے ہیں اس وقت آپ پر سلام, جس وقت آپ سجدے میں ہیں اس وقت آپ پر سلام, جس وقت رکوع کر رہے ہیں اس وقت رکوع میں, یہ سارے سلام ہیں. آپ اس میں ملاحظہ فرمائیے. اور دوسرے عقیدے کا مسئلہ ہے. مجھ جیسے مولویوں سے عقائد نہ لو, عقائد ائمہ سے لیا کرو, وإلا یہ بہکا دیں گے, یہ ملا کے دے دیتے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں یہ سارے فرقے بن رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سے ملاوٹ ہے. لہذا وہاں پر جا کے دیکھیے آپ کہ عقیدے کا ذکر ہے اور امام زمانہ کو گواہ میں بنایا جا رہا ہے کہ مولا میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ ان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام حجت. میرا عقیدہ یہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب حجت خدا. میرا عقیدہ یہ ہے کہ والحسن ابن علی حجت. اس طریقے سے آخری امام تک ہے. یہ فقرات جا کے دیکھیے. آخر میں ایک فقرہ ہے, خدا کی قسم کیف کریں گے, جا کے پڑھیے گا اس زیارت کو اور سب تک پہنچائیے, لکھ کے بھیجیے سب تک. آیت اللہ وحید خراسانی کے پیغام کو کہ غیبت امام میں اس زیارت ضرور میں زیارتیں آئیں, اس کے فوائد گھروں میں پڑھیے. بچوں کو خصوصاً جمعہ کے دن کوئی قید نہیں ہے, لیکن چونکہ جمعہ جو ہے بڑا سید الایام ہے, لہٰذا اس دن خاص طور سے یہ جو ہے امام کے حوالے سے, امام کے نام سے یہ منسوب ہے, لہٰذا اس دن پڑھیں اور کسی دن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن غیبت امام میں اس کو فراموش نہ کریں. اس میں ہے وَدَلِيلَ إِرَادَتِهِ, ای میں ہوگا اللہ کے ارادے کی دلیل ہے. امام زمانہ کے لیے ہے, لہذا یہ مفرد آیا ہے وَدَلِيلَ إِرَادَتِهِ. یہاں جمع ہے العاملون بِإِرَادَتِهِ, یہاں مفرد ہے وَدَلِيلَ إِرَادَتِهِ.
اس کے ارادے کی یہ تحلیل ہے۔ یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہیں پہ گفتگو تمام کی جائے، واللہ یہ آخری فقرہ تھا، مکمل ہو گیا۔ اب اگر آگے چلتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے 10-15 منٹ آپ کا لگے گا اور آپ لوگوں کو مجلس بھی جانا ہے۔ بہرحال جائیے، یہ ضروری ہے، مجلسیں بھی اور یہ بھی مجلس ہے، بہرحال یہ مجلس ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے پروردگار اس کے عوض میں ہمیں جنت نہیں اپنی رضا دے، وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ درس سے ہمارے وقت کے امام ہم سے راضی ہوں، قلب نازنین امام زمان ہم سے راضی ہوں، حضرت سیدہ ہم سے راضی ہوں، اس لیے کہ شہزادی کی رضا بہت اہم ہے۔ ایک حدیث میں پڑھ دیتا ہوں، 12 امام میں نے عرض کیا، ابھی تمام کر رہا ہوں، یہ حسن ختام ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ جانتے ہو 12 امام حجت خدا ہیں۔ اسی زیارت آل یاسین میں نے ایک فقرہ 2 فقرہ کہا کہ امیر المومنین حجت خدا ہیں، حسن مجتبیٰ حجت خدا ہیں، حسین ابن علی 12 امام حجت خدا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں، امام عسکری علیہ السلام، نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علیہ۔ ہم سب کے سب 12 امام اللہ کی مخلوق پر حجت خدا ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم اماموں پر جو ہے وہ حجت ہے، یہ حجت خدا ہے۔ لہذا خدا کی قسم یاد رکھو، بعض ائمہ کے بارے میں یہ روایت میں ملتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوتے تھے تو یا زہرا کہتے تھے تاکہ شفا مل جائے، شہزادی کے نام میں اتنی برکت ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا انہی ایام میں کہ ائمہ جب یا زہرا آواز دیتے تھے نا تو آہستہ سے نہیں، آواز اتنی بلند ہوتی تھی کہ گھر کے باہر لوگ سنتے تھے یا زہرا جب کہتے تھے۔ لیکن امت نے جو 11 اماموں کے لیے حجت خدا ہے اس کی پسلیوں کو دھو دیا۔ میرے استاد نے ایک جملہ کہا تھا، جب شہزادی پہ جنت کا دروازہ گرایا گیا تو عرب میں پرانے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں جو میخیں ہوتی تھی وہ بہت بڑی ہوتی تھی، جب جنت کا دروازہ گرایا گیا تھا نا تو یہ میخ شہزادی کے سینے میں کر آئی تھی۔ اس سارے والوں نے کہا کہ جب تک شہزادی زندہ رہی ہر وہ سانس لیتی تھی، ہر سانس پہ زہرا کی بہت ہو جاتی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدایا بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، اس ذکر قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ یا اللہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، یا اللہ شیعان امیر المومنین علی بن ابی طالب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دشمنان دین، دشمنان تشیع اگر قابل ہدایت ہے تو ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ ہیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہیں۔ اے اللہ زمانہ بڑا پرآسود چل رہا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت کا، اپنی حجت یگانہ یوسف زہرا منتقم حسینی حضرت بقیت اللہ فرما، ہمارے اعمال اس قابل بنا کہ امام ہمیں اپنے لشکر کے لیے منتخب فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بات عرض کر دوں کہ آئندہ میں ہفتے کو نہیں رہوں گا، سفر پہ جا رہا ہوں ایام عزائے فاطمیہ کی مجالس سے خطاب کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ میں 4-5 دنوں کے بعد جو ہے واپس آؤں گا۔ اس کے بعد کا جو ہفتہ آئے گا اس ہفتے نہیں رہوں گا، انشاءاللہ اس کے بعد کے ہفتے میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔
بہرحال مجھے اپنے دعائے خیر میں یاد رکھیے گا. گریے کے بعد جو دعا کیجیے گا اس میں حقیر کو ضرور یاد رکھیے گا. جب انسان گریہ کر لیتا ہے تو قلب صاف و شفاف ہو جاتا ہے. یہ حرم الہی ہے، روایت میں ہے القلب حرم اللہ فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ. یہ قلب جو ہے انسان کا دل جو ہے حرم الہی ہے. لہذا گریے کے بعد جو دعا کرتے ہیں نا وہ بڑا یہ قلب الہی شفاف ہو جاتا ہے. اگر گرد و غبار کہیں کی جمع ہو جاتی ہے تو یہ گریہ جو ہے وہ سب صاف کر دیتا ہے اور اللہ سے گہرا رابطہ ہو جاتا ہے. لہٰذا علماء کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر انسان جو ہے دعا کرے اور اپنی خاص دعا کرے. یہ دنیاوی کوئی مال و زر کی دعا نہ کرے. ایسی دعائی بقائے ایمان کے لیے، آخر امام کی نصرت کے لیے، زیارت کربلا کے لیے ایسی جو ہے دعائیں کریں، ایمان کی سلامتی کے لیے. ایسی دعاؤں میں مجھے بھی جو ہے آپ یاد فرمائیے گا. انشاءاللہ اس ہفتے نہیں، آئندہ جو ہے میں جا رہا ہوں، آپ کے لیے بھی میں دعا گو رہوں گا، آپ سے بھی دعاؤں کا خواہاں ہوں. انشاءاللہ اس کے بعد ہفتے جو ہے حاضر ہوں گا. آپ اللہ سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جو حاضرین ہیں ان کے مرحومین کے لیے اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو انشاءاللہ فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.